ملتان کے تاجروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ تاجر برادری کا کہنا ہے کہ حکومت کبھی بجلی تو کبھی پیٹرول کی قیمت بڑھا کر عام عوام پر ظلم ڈھا رہی ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے فراز رمضان۔ ملتان کے تاجروں نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ سینئر نائب صدر ٹمبر مارکیٹ دیار ایسوسی ایشن مہران قریشی کا کہنا تھا کہ حکومت عوام پر ظلم نہ کرے، کبھی بجلی تو کبھی پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ پیٹرول مہنگا ہونے سے مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا، اور ہمارے ملک میں کبھی بجلی مہنگی ہوتی ہے تو کبھی پیٹرول مہنگا ہو جاتا ہے۔ ہم تاجروں سے کسی قسم کی کوئی مشاورت کیے بغیر ان چیزوں میں جب اضافہ کیا جاتا ہے تو ہم تاجر جو ملک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے اس پورے ڈھانچے کو توڑا جا رہا ہے، معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین غلہ منڈی مین گیٹ حاجی حیدر عالم نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول ڈیزل مہنگا ہونے سے غلہ منڈی میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ جو ٹرک 15,000 کا ملتا تھا وہ اب 25,000 کا ہو جائے گا۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز کا ریٹ جو ہے نا اپ ہو جائے گا، کیونکہ ہر چیز کی جو ہے نا کیپیسٹی بڑھ جائے گی۔ پیٹرول مہنگا ہوگا تو کرائے ہر چیز کے مہنگے ہو جائیں گے۔ جو گڈی 15,000 کی آتی ہے وہ 25,000 کی آئے گی، وہ مال کے اوپر ہی اس کی ریشو پڑے گی۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا ہر دالیں، چاول، چینی، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ تاجروں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں فوری کم کی جائیں، ورنہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں گے۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 روپے تک کے بڑے اضافے پر عوام پریشان ہیں۔ عام عوام کے ساتھ ساتھ وکلاء کا بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر غم و غصے کا اظہار۔ وکلاء نے حکومت سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے جانیں گے ماہر عمران کی یہ رپورٹ۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے پر وکلاء برادری بھی پریشان۔ وکلاء نے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وکلاء کہتے ہیں کہ حکمران غریب عوام پر رحم کھائیں۔ حکمرانوں نے ملکی مفاد کا کہہ کر عام عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ عام عوام سے پہلے ہی بس سے باہر ہے، یہ مزید بڑھانے سے اور زیادہ مشکلات ہوں گی۔ کموڈیٹیز جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں، دالیں، یہ جو ڈیلی روٹین کی چیزیں، ان پہ بھی فرق پڑے گا۔ اتنا زیادہ فرق پڑے گا کہ وہ پہلے ہی عوام اتنی ہے سمجھ نہیں آتی کہاں پر بیٹھ کے یہ پالیسیاں بناتے ہیں۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ قیمتوں میں اضافہ اگر واپس نہ لیا گیا تو شدید احتجاج کریں گے۔ بجلی کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے ضرورت کی تمام اشیاء کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی آئے روز بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جو موجودہ صورتحال میں حکومت نے ابھی ریسنٹلی جو ریٹ بڑھائے ہیں، ابھی جو 20 روپے ڈیزل اور 20 روپے پیٹرول، میں سمجھتا ہوں عوام آلریڈی مہنگائی کی چکی میں اتنی پیس چکی ہے کہ وہ یوٹیلیٹی بلز اب اتنے شدید ہیں۔ یہ ہماری وکلا کمیٹی اس سے شدید متاثر ہو رہی ہے، نہ سوائے وکیل بلکہ عام عوام، تنخواہ دار طبقہ، جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس مہنگائی کے طوفان سے شدید پریشان ہیں۔ وکلاء کا مزید کہنا تھا کہ ملک میں معیشت کو بہتر کرنے کا کوئی منصوبہ نظر نہیں آ رہا۔ یہی حالات رہے تو عوام کو سنبھالنا مشکل ہوگا، جرائم میں اضافہ ہو جائے گا اور بد امنی پھیلے گی۔ اس لیے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں۔ کیمرہ مین ہارون کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ، ٹرانسپورٹرز نے حکومت کا غصہ عوام پر نکال دیا۔ ڈیزل کی قیمت بڑھنے پر ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ بہاولپور میں ٹرانسپورٹ کے کرائے 5% جبکہ میاوالی میں 10% بڑھا دیے گئے۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ۔ بہاولپور کے ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ مہنگائی نے کاروبار کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ مسافروں نے کہا کہ کرایوں میں اضافے سے مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔ رحیم یار خان کے ٹرانسپورٹرز نے بھی ڈیزل مہنگا ہوتے ہی کرایوں میں اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا اپنا رد عمل میں کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹرز نے حکومت کا غصہ ہم پر نکال دیا ہے۔ عام آدمی کا اب کمرشل گاڑیوں میں سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ حکومت مہنگائی کو فوری کم کرے۔ میاوالی کے ٹرانسپورٹرز نے بھی کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے پر کرایہ بڑھانا مجبوری ہے، جبکہ مسافر کہتے ہیں کہ مہنگائی نے زندگی اجیرن کر دی، اب تو سفر کرنا بھی مشکل ہو گیا
गया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करके किराए कम करवाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुजफ्फरगढ़ के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने का इंदिया दे दिया। जनरल सेक्रेटरी गुड्स ट्रांसपोर्ट जावेद अख्तर मलिक ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद महंगाई का तूफान आ गया है। हमारा कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। जरूरत पड़ने पर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा क्योंकि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। जनूबी पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। दरिया सतलुज के सैलाबी रैलों से बहावलनगर और बहावलपुर में निजाम जिंदगी दरहम बरहम। बहावलनगर में 40 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राबता कट गया, जिसकी वजह से मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना रहा है। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। बहावलनगर में दरिया सतलुज के सैलाबी रेलों से निजाम जिंदगी दरहम भरम। दर्जनों हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ अराजी दरियाबुर, पानी घरों में दाखिल, फसलें भी तबाह हो गईं। 40 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राब्ता कट गया। मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से बहावलपुर के नशेबी इलाकों में भी निजाम जिंदगी मुतासर है। मौजा वेसला के हिफाजती बंद को मजबूत बनाने के लिए इंतजामिया की कोशिशें जारी हैं। हेड इस्लाम पर पानी की आमद 58,634 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। रंगपुर में सैलाब से दर्जनों मौजा जात ज़ेर-ए-आब आ गए। जमीनी रास्ते मुनक़ता, खुराक की किल्लत, बच्चों की अद्वियात तक नहीं, शहरी महसूर होकर रह गए। सैकड़ों एकड़ पर काश फसलें तबाह हो गईं। सरबाना बस्ती और सरकारी स्कूल्स के इतराफ में पानी ही पानी है। मुतासरीन ने खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हरुणाबाद में सेम नाले बिफरने लगे। 72 के करीबी सेम नाले से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब आ गई, जिस पर काश का सरापा एहतजाज है। हरुणाबाद इंतजामिया ताहाल इमदादी सरगर्मियां शुरू नहीं कर सकी। शहरियों ने सेम नाले की फौरी सफाई का मुतालबा किया है। जनूबी पंजाब में मानसून बारिशों से दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद है, जिसकी वजह से कई मौजाजात में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। जिला कौंसिल की सैकड़ों एकड़ सरकारी अराजी दरियाबुर्द होने लगी। मौजा रंगपुर, दोआबा, बस्ती रोहिला वाली और सरकी बंद मुतासिर हो गया। दरिया सिंध में तोनसा बिराज के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 3,19,941 और इखराज 3,10,941 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। महकमा आबपाशी कोटदू के मुताबिक टीपी लिंक केनाल को पानी की फराहमी मुअत्तल है। हेड तोनसा बिराज के मकाम पर पानी की सतह कम हो रही है। पाकिस्तान रेलवेज का ट्रेन शेड्यूल हस्बे मामूल मुतासिर। बहावलपुर आने वाली अप एंड डाउन ट्रेनों में से बेशतर ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार। मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर ख्वार हो गए। मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में ट्रेनें ताखीर का शिकार होना मामूल बन गया। बहावलपुर अप एंड डाउन ट्रैक पर चलने वाली 28 ट्रेनों में से 20 ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर है। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर रुल गए। मुसाफिरों का कहना था कि ट्रेनों के इंतजार में घंटों बैठना पड़ता है। सुबह 8 बजे से इंतजार में बैठे हैं। रेलवे इंतजामिया की नाअहली की वजह से खुशी और गमी पर बर वक्त पहुँचना एक ख्वाब बन गया। कि वेट करना कितना मुश्किल होता है और कई घंटे लोग वेट करते हैं, 6 घंटे। हम सुबह से बैठे हैं और तकरीबन 8 बजे की ट्रेन अभी तक नहीं आई और कोई पता नहीं कि किस टाइम आएगा। तो ये वो मसले होते हैं कि इसमें लेडीज़, बच्चे और बेशुमार लोग, ज़ईफ़ और काफ़ी वो उम्र वाले लोग या किसी काम के लिए खुसूसी दिलचस्पी रखने वाले को लोगों को खुसूसी प्रॉब्लम होती है। बहावलपुर आने वाली ट्रेनों में पिशावर तक कराची खैबर मेल, रावलपिंडी तक कराची तेज गाम 2 घंटे, कराची तक हवेलियां हजारा एक्सप्रेस 4 घंटे, कराची तक लाहौर कराची एक्सप्रेस 5 घंटे, कराची तक गुजरात मिलत एक्सप्रेस 7 घंटे, कराची तक मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस, सियालकोट तक कराची अलामा इकबाल एक्सप्रेस, लाहौर तक कराची पाक बिजनेस, कराची तक लाहौर फरीद एक्सप्रेस, कराची तक रावलपिंडी पाकिस्तान एक्सप्रेस 3 घंटे ताखीर का शिकार हैं। कोशिश करें कि टाइम पे ट्रेन आनी चाहिए। अभी हम सुबह के 6 बजे के बैठे हुए हैं, अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई है ना। बस टाइम दे रहे हैं कि 9 बजे आ रही है, फिर कह रहे हैं 10 बजे आ रही है। बस टाइम टरका रहे हैं, बाकी कोई गाड़ी नहीं आ रही है ट्रेन। ट्रेनें बर वक्त न पहुंचने पर मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया से ट्रेन शेड्यूल बर वक्त यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। खानेवाल महाना रेवेन्यू खुली कचहरी में भी सालीन के मसाइल हल ना हो रहे। अफसरान की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हो गई। मजीद इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब ने एक छत तले रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल हल करने के लिए महाना रेवेन्यू खुली कचहरी लगाने का हुक्म दे रखा है। जिला इंतजामिया की जानिब से लगाई गई रेवेन्यू खुली कचहरी में आए साइलिन का कहना है कि उनके मसाइल खुली कचहरी में भी हल नहीं हो रहे। अफसरान की कारकर्दगी सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद है। जब भी आते हैं बस 1-2 सेल एप्लीकेशन वगैरह सुनते हैं ऑफिसर वगैरह, फिर चले जाते हैं। बस कहते हैं जी टाइम पूरा गया, आप चले जाएं। ना उधर को क्लर्क बात सुनता है, ना इधर को अमल दरामद हो रहा है। हम तो पिछले 1.5 साल से जलीलो ख्वार हो रहे हैं।
سائلن کا کہنا ہے کہ افسران کے دفتروں تک رسائی حاصل نہیں، کیونکہ کھلی کچہریوں میں بھی افسران صرف چند منٹ کے لیے آتے ہیں، من پسند سائلین کو سنتے ہیں اور فوٹو سیشن کرواتے ہی نکل جاتے ہیں۔ یہ صرف ان کا فوٹو سیشن ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پچھلے تقریباً 6 ماہ سے رول رہے ہیں، جہاں کھلی کچہری لگائی جاتے ہیں وہاں پہ، لیکن یہی ہوتا ہے 2 یا 3 درخواستیں سنی جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ووٹ کے چلے جاتے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہمارا۔ ریونیو کھلی کچہری میں سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد موجود رہتی ہے، پھر بھی سائلین مسلسل مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سائلین نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد ندیم مغل، روہی خانیوال۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا میو ہسپتال کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے برے والا میں تشدد کا نشانہ بننے والی بچی اور والدہ کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ نے بچی اور والدہ کی صحت بارے ڈاکٹر سے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت متاثرہ خاندان کا ہر طرح خیال رکھے گی۔ آنکھ کی بینائی واپس لانے کے لیے بچی کا بہترین علاج کروایا جائے گا۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ویڈیو سکینڈل کیس، FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ سابق وائس چانسلر اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ڈاکٹر اطہر محبوب کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ FIA کے مطابق سابق VC نے 2 روز قبل امریکہ جانے کی کوشش کی۔ ویڈیو سکینڈل کیس کی تحقیقات کے لیے سابق VC کو آف لوڈ کیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سابق بہاولپور کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا ہے۔ سابق VC ڈاکٹر اطہر محبوب نے 2 روز قبل امریکہ جانے کی کوشش کی تھی۔ ذرائع کے مطابق ویڈیو سکینڈل کیس کی تحقیقات کے لیے سابق VC کو آف لوڈ کیا گیا۔ آپ کو بتائیں اسلامی یونیورسٹی بہاولپور ویڈیو سکینڈل کیس، FIA امیگریشن کی کراچی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ سابق VC اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کو بیرون ملک جانے سے روک دیا گیا۔ سابق VC ڈاکٹر اطہر محبوب نے 2 روز قبل امریکہ جانے کی کوشش کی ہے۔ ویڈیو سکینڈل کیس کی تحقیقات کے لیے سابق VC کو آف لوڈ کیا گیا۔ منشن آباد میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا احسن اقدام۔ موبائل ہیلتھ یونٹ کی ملتان سے منشن آباد آمد۔ ہیلتھ یونٹ متاثرہ علاقوں میں متاثرین کی طبی سہولیات فراہم کرے گا۔ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم کی رپورٹ جانیے۔ سیلاب زدگان کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کا موبائل ہیلتھ یونٹ ملتان سے 10 دن کے لیے منشن آباد پہنچ گیا۔ موبائل ہیلتھ یونٹ انچارج حافظ طلحہ دیگر کارکنان ڈاکٹر زاہد حبیب کی سربراہی میں خدمت سر انجام دے گی۔ انچارج حافظ طلحہ کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے وبائی امراض کے میڈیکل ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے۔ وبائی امراض سے بچاؤ کی ادویات بھی فراہم کی جائیں گی۔ تو ہمارا بیسیکلی جو مقصد ہے کہ فلڈ ریلیف ایریاز میں وہاں پہ جا کے کیمپ لگانے کا ہے۔ ہماری گاڑی کے اندر تمام ٹیسٹ کی سہولت موجود ہے۔ اس میں تمام میڈیسن ہم لوگ جو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے بعد میڈیسن بھی ہم لوگ پیشنٹ کو دیتے ہیں 5 سے 7 دن کی۔ اب ہم اس وقت منشن آباد میں موجود ہیں، یہاں کے جو سیلاب متاثرہ علاقہ ہے وہاں پہ ہم 10 دن کا کیمپ کریں گے۔ الخدمت فاؤنڈیشن منشن آباد کے تحصیل صدر کا کہنا تھا کہ حالیہ سیلاب کے باعث سینکڑوں ایکڑ اراضی پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ لوگوں کو طبی سہولیات کی اشد ضرورت ہے۔ علاقہ جو متاثرہ علاقہ ہے اس کا دورہ کیا اور وہاں ہم نے لوگوں میں جو راشن بھی تقسیم کیا اور وہاں پہ اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی کہ اب جو وبائی امراض پھیلنے کا شدید خطرہ ہے تو اس میں میڈیکل موبائل یونٹ کی ضرورت ہے۔ تو ہماری درخواست پر الخدمت فاؤنڈیشن جنوبی پنجاب نے فوری طور پر نوٹس لیا اور ہمیں الحمدللہ یہ میڈیکل موبائل یونٹ جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان نے سیلاب میں گھرے لوگوں کو محفوظ مقام پر پہنچایا اور کھانا بھی فراہم کیا۔ موبائل ہیلتھ یونٹ اور ڈاکٹر کی ٹیمیں سیلاب متاثرین کو وبائی امراض سے بچانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ جذبہ خدمت سرشار الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ڈاکٹرز اور ورکرز لوگوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنے ہیلتھ یونٹ کے ساتھ تحصیل منشن آباد میں موجود ہیں اور لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ کیمرہ مین دلشاد کے ساتھ شیخ غلام مصطفیٰ ندیم، روہی، منشن آباد۔ مظفر گڑھ کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں آکسیجن پلانٹ کا افتتاح۔ سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب مہر حیات لک نے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ یونیسیف کے فیلڈ آفیسر مسٹر ول بورڈ اور DG ہیلتھ جنوبی پنجاب ڈاکٹر مہر اقبال بھی ان کے ہمراہ تھے۔ سیکرٹری ہیلتھ کا کہنا تھا کہ 12 کروڑ روپے کی لاگت سے آکسیجن پلانٹ لگایا گیا ہے۔ اس سے مظفر گڑھ کی شہریوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ تفصیلات دیکھیے عامر ڈوگر کی اس رپورٹ میں۔ مظفر گڑھ کے DHQ ہسپتال میں آکسیجن پلانٹ کا افتتاح سیکرٹری صحت جنوبی پنجاب مہر محمد حیات
مطلق نے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب میں شعبہ صحت کے ساتھ یونیسیف کا تعاون قابل تحسین ہے۔ آکسیجن پلانٹ کے آپریشنل ہونے سے انتہائی نگہداشت کے مریضوں کو آکسیجن بلا تعطل فراہم ہوگی۔ کرٹیکل پیشنٹس آتے ہیں جن کو آکسیجن سلنڈرز کی بہت ضرورت ہوتی ہے، یا مدرز، اور جب بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اس آکسیجن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ آکسیجن جو ہے یہ اس پلانٹ سے جو ہے ہمارے ڈی ایچ کیو کو، ٹی ایچ کیوز کو اور بی ایچ یو لیول تک یہاں پورے ڈسٹرکٹ میں سپلائی ہوگی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں یونیسیف نے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے مل کے کام کیا ہے اور اس پروجیکٹ کو سکسیزفل کیا ہے، اور امید ہے کہ یہ اس ایریا کے لیے بڑی اچھی نعمت ثابت ہے۔ چیف آفیسر یونیسیف ڈاکٹر ولبراڈ نے کہا کہ آکسیجن پلانٹ سے محکمہ صحت مظفر گڑھ کو سالانہ 5 کروڑ سے زائد کی بچت ہوگی۔ اس پلانٹ سے پرائیویٹ ہسپتالوں کو بھی آکسیجن فراہم کی جا سکتی ہے۔ ہسپتال میں آئندہ 2 سے 3 ماہ میں 250 کلو واٹ کا سولر پلانٹ بھی فعال کر دیا جائے گا۔ پلانٹ 200 لیٹر فی گھنٹہ آکسیجن پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ This is a move towards improving the lives of children and mothers, and we are happy to continue working under the leadership of the Secretary and the Director of Health Services to improve the lives of children, to ensure that there is child survival in this district. مسٹر ولبرڈ نے کہا کہ جنوبی پنجاب محبت کرنے والے لوگوں کا خطہ ہے۔ یونیسیف کی طرف سے آکسیجن پلانٹ اور دیگر سروسز کی فراہمی سے دکھی انسانیت کو ریلیف فراہم کرنے میں کافی مدد ہوگی۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ صحت جنوبی پنجاب ڈاکٹر مہر محمد اقبال نے مظفر گڑھ میں آکسیجن گیس کا پلانٹ اور سولر سسٹم لگانے پر شکریہ ادا کیا۔ افتتاحی تقریب میں ڈاکٹر قرات العین، ڈاکٹر ضیاء الحسن، ڈاکٹر مقبول عالم، ڈاکٹر محمد حسن سمیت محکمہ صحت کے افسران بھی موجود تھے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔